آج میرا جو بہن بھائی تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، جو سمجھتا ہے کہ اس کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا کبھی بھی خاتمہ ہو نہیں سکتا، تو آج قرآن مجید کی ایک ایسی قرآنی آیت کا وصیفہ لے کر آیا ہوں جسے صرف ایک بار پڑھتے ساتھ ہی فرشتے مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی فوج ہیں، اور اللہ کے حکم سے جب فرشتے زمین پر آتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے فرشتوں کی غیبی مدد نصیب ہو، آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں، آپ کے بیڑے پار ہونا شروع ہو جائیں، آپ کی رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جائیں، آپ کے مسئلے ختم ہونا شروع ہو جائیں، تو نصر من اللہ و فتح قریب ان کو پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن اسے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ والو جب بھی کسی وظیفے کو پڑھتے ہیں، کسی اللہ کے ولی، کسی مفسرین کے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو اپنی منمانی کرتا ہے، جو خود عالم بننے کی کوشش کرتا ہے، نہ وہ خود کامیاب ہوتا ہے، نہ ہی پھر اس کی آنے والی نسلیں آباد ہوتی ہیں۔ اللہ والو نصر من اللہ و فتح قریب قرآن مجید کی سورہ صف کا حصہ ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح۔ آج ہر کوئی جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، راتوں رات دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ نصر من اللہ و فتح قریب پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ آیت مومنوں کو اللہ کی نصرت اور فتح کی بشارت دیتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو دین کے راستے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹیاں خود پڑھیں گی تو جلد رشتے آئیں گے، کیونکہ اس قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ جلد اللہ کی مدد اور فتح آنے والی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ جن کا کاروبار بند ہو چکا ہے، جن کے کاروبار میں کسی بھی طرح کی پریشانیاں ہیں، کاروباری بندش ہے یا کاروبار میں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ ہے، آپ پر جب کوئی آزمائش آئے، کبھی برا وقت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو نصر من اللہ و فتح قریب ان کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اس قرآنی آیت کو پڑھتے ہی اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ اس قرآنی آیت پر ایمان لانے والوں کو فوری طور پر فرشتوں کی غیبی مدد بھیجتا ہے، اور کیا کوئی انسان، جادوگر، جنات، عالم، فاضل فرشتوں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا کہ جب تک میں نہ چاہوں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب بنا نہیں سکتی، اور جب تک میں نہ چاہوں دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اسی طرح اسلامی حوالہ بھی ہے، قرآن مجید میں ہے کہ اور تمہیں ایک اور چیز بھی عطا کرے گا جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی مدد جلد آنے والی اور فتح، مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ یعنی کہ یہ آیت اس بات کو یاد کرواتی ہے کہ جو لوگ ایمان کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ اپنے مقصد میں ڈٹے رہتے ہیں کہ اللہ کی مدد اور کامیابی ہمیشہ قریب ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتے۔ آج ہر انسان پریشان ہے، بے سکون ہے، بے چین ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمیں اپنی صلاحیت پر یقین ہوتا ہے۔ ہم نے جس سے ڈیل کی ہے یا جس سے کاروبار کر رہے ہیں، ہمیں اس بندے پر یقین ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ کی ذات پر یقین نہیں کرتے کہ انشاءاللہ اللہ بہتر فیصلہ کرے گا، اللہ بہتر ڈیل کروائے گا، بہتر کاروبار چلائے گا۔ اللہ والو، اس دنیا میں موجود ایک پتا بھی رب کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ اگر آپ کے پاس کامیابی آتی ہے، پیسہ آتا ہے، رزق آتا ہے، دولت آتا ہے، یہ تو اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی طرف سے کن فیکن ہوتا ہے تو آپ کے نصیب میں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ واقعی کھلی آنکھوں سے اللہ کی فتح کو، اللہ کی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو نصر من اللہ و فتح قریب ان کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، نصیب کا بند تالا کھل جائے گا۔
اس وظیفے کی برکت سے انسان کو مختلف معاملات میں جیسے کہ امتحان میں کامیابی کے لیے سبق یاد نہیں ہوتا، بچوں کے حافظے کو مضبوط کرنے کے لیے، عدالت میں بہترین فیصلے کے لیے، مقدمے سے نجات کے لیے، مقدمے میں کامیابی کے لیے، یا زندگی کے دوسرے مسائل، روزگار کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے اللہ کی مدد اور نصرت نصیب ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ آزمائشوں میں چلا جاتا ہے، بعض اوقات انسان پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے اور انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ تو خودکشی کرنے پر تل جاتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ دل کو تقویت دیتا ہے، انسان کو صبر اور توکل سکھاتا ہے، یہ یاد دلاتے ہوئے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہے۔ اللہ والو، اس قرآنی آیت کو پڑھنے والے پر تمام مایوسیاں، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس آیت کی تلاوت مایوسی کو دور کرتی ہے اور امید پیدا کرتی ہے کہ جس سے انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں کوشش کا جذبہ پیدا کرنا، یہ جملہ مومن کو نیکیوں میں کوشش کرنے اور حق کی راہ پر ثابت قدم رہنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ آج میں جو قرآنی آیت آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں بتائی، لوگوں کو کہا کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ نے نصر من اللہ و فتح قریب کو پڑھنا ہے، طریقہ بتایا، اور جس نے بتائے گئے طریقے سے عمل کیا دعائیں دیتا ہے آج تک۔ پھر میں نے دیکھا کہ یار یہ آیت اتنی طاقتور ہے، میں نے خود پڑھی اور میں حیران رہ گیا کہ یہ آیت مبارکہ پڑھتے ساتھ ہی یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی پہاڑ کھڑا ہے، آپ کے پیچھے کوئی طاقت کھڑی ہے، آپ میں محنت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، آپ کی کامیابیاں آسان ہونے لگتی ہیں، آپ کے بگڑے کام سنورنے لگتے ہیں، آپ کے بیڑے پار ہونے لگتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، اس قرآن آیت کو پڑھنے کے بعد یوں لگتا ہے کہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آ رہی ہے۔ اللہ والو، اس عمل کی جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے، اس عمل کی جتنی تاثیر و طاقت بتاؤں اتنی کم ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کرایہ تو دیا نہیں جاتا، اپنا ذاتی مکان کیسے لوں گا، آج نصر من اللہ و فتح قریب کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ نیا گھر مانگو گے گھر ملے گا، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، میاں بیوی میں محبت کے لیے، آزمائشوں سے، تنگ دستیوں سے جان چھڑانے کے لیے یہ آیت مبارکہ بہت خاص ہے۔ آج اگر کوئی ہمیں یہ کہہ دے، کوئی دوست، یار، رشتہ دار کہ یار میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، تو بندے کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں تو اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ فرشتے زمین پر آتے ہیں، فرشتے تیری مدد کو پہنچتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ خوش قسمت ہی آج یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے طاقتور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، آپ نے نصر من اللہ و فتح قریب کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو سکپ کر کے کاٹ کے دیکھیں گے، اپنے طریقے سے عمل کریں گے تو اس میں غلطی، کوتاہی یا لاپرواہی کی وجہ سے اگر آپ کا کوئی وظیفہ پورا نہیں ہوتا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ویڈیو مکمل دیکھیں، دنیا کی جو بھی حاجت ہے، جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو، ہر شے خود چل کر آئے گی۔ آپ نے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ ان لاکھوں کے مجمع میں پتہ نہیں کون اللہ کا نیک ولی ہے، بندہ ہے، جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔
صرف آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھنا ہے، ہو سکے تو اپنا پورا نام لکھیں، آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ اب آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے کوئی وظیفہ پڑھتا ہے۔ روزگار کے لیے، مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے، نافرمان اولاد کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے، بے روزگاری کے لیے۔ دنیا کی ہر شے آپ کے پاس چل کر آئے گی۔ اپنے مقاصد کی نیت کریں۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام شیطانی وسوسے، جادو جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ ایک بار طاؤس تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، کوئی کاروبار میں ترقی چاہتا ہے۔ جس کا جو بھی مقصد ہے، اپنے دل ہی دل میں اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، سبحان اللہ اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ جب انسان اللہ کی کسی نعمت کو دیکھتا ہے، کسی پہاڑ کو، خوبصورتی کو، بادل کو، آسمان کو، بارش کو، دن کو رات، رات کو دن میں بدلتا ہوا دیکھتا ہے، تو زبان پر سبحان اللہ آتا ہے کہ اللہ تو کیسے اتنے بڑے نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو دنیا میں ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے میں جنت میں 10 درخت لگا دیتا ہوں۔ یہ وہ درخت ہیں جو روز محشر آپ کو قبر کے عذاب سے بچائیں گے، روز محشر دہکتی ہوئی آگ سے بچائیں گے، اور آپ کو اپنی چھاؤں میں بیٹھنے کی توفیق عطا کریں گے۔ اللہ والو، سبحان اللہ پڑھنے سے، اللہ کی تعریف بیان کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ آج آپ اپنے باس کی تعریف کریں، کسی انسان کی تعریف کریں، وہ آپ پر لٹ جاتا ہے، آپ پر مر جاتا ہے، آپ کی ہر بات پر یقین کرنے لگتا ہے۔ اور جب آپ اللہ کریم کے عزت کرتے ہیں، جب آپ اللہ کریم کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو اللہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم الہی دے دیتا ہے کہ جاؤ فرشتوں، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ فرشتے اللہ کی فوج آسمان سے زمین پر آتے ہیں، آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں آپ کو مل جاتا ہے۔ آپ کو بعض اوقات سنا ہوگا کہ یار یہ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آج آپ نے سبحان اللہ پڑھ کر اللہ کریم سے مانگنا ہے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج اس چھوٹے سے عمل سے مل جائے گا۔ آپ نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے، اور اس دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔ آپ نے سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 11 بار سبحان اللہ پڑھنے سے دنیا کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ ہر شے آپ کے قدموں میں لا رکھے گا۔ سبحان اللہ پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ نے 11 بار سبحان اللہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو اللہ کی تعریف سے منا لیا۔ اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ جب آپ کے دونوں کندھوں پر بیٹھے فرشتے سبحان اللہ کا ذکر لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے سبحان اللہ پڑھ کر یاد کیا، اللہ فرماتا ہے
وہ بن دیکھے مجھ پر یقین رکھتا ہے، مجھے ایک مانتا ہے اور میری تعریف بیان کرتا ہے۔ جاؤ فرشتوں، یہ جو مانگتا ہے عطا فرماؤ۔ سبحان اللہ کے فوراً بعد آپ نے نصر من اللہ و فتح قریب کو پڑھنا ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، یہ وظیفہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آپ چاہیں تو دیکھ کر پڑھ لیں، زبانی آتا ہے زبانی پڑھ لیں، لیکن آپ نے اسے 11 بار پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ، اس دھیان، اس خلوص نیت کے ساتھ کہ آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی ذات آپ پر رحمتیں برکتیں چمچم بارش کی طرح برسا رہی ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آپ نے نصر من اللہ و فتح قریب 1 بار ہو گیا، نصر من اللہ و فتح قریب 2 بار ہو گیا، نصر من اللہ و فتح قریب 3 بار ہو گیا۔ آپ نے نصر من اللہ و فتح قریب کو پڑھتے دوران 11 بار پڑھنا ہے تو 11 حاجات کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ 11 بار نصر من اللہ و فتح قریب پڑھنے سے 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو 11 کی 11 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ 11 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اب ڈیپینڈ آپ پر کرتا ہے کہ آپ ہو سکے تو ایک کاغذ پر اپنی حاجات کو لکھ کر بیٹھو اور نصر من اللہ و فتح قریب کو پڑھتے جاؤ اور دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے جاؤ۔ اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، اللہ آپ کی ہر مراد کو پورا کرے گا، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ آپ نے نصر من اللہ و فتح قریب کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ آج اپنے رب سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مل ہو نہیں سکتا۔ اللہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، اور آج تو قرآن مجید میں اللہ نے اس آیت میں واضح طور پر فرما دیا اللہ کی مدد جلد آنے والی ہے۔ جب اللہ نے قرآن مجید میں خود کہہ دیا کہ اللہ کی مدد جلد آنے والی ہے تو پھر دنیا کی کون سی طاقت اللہ کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے؟ آپ پر جادو جنات کا اثرات ہے، نظر بد ہے، حسد ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی تنگ دستیوں نے، پریشانیوں نے، رکاوٹوں نے گھیرا ہے۔ جب آپ بند گلی میں چلے جائیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو تو نصر من اللہ و فتح قریب آپ کو اندھیرے سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اور آپ کو اتنا نوازتا ہے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے نصر من اللہ و فتح قریب کو 11 بار پڑھ کر اللہ سے مانگ لیا، اب اللہ کا شکر کرنے کا وقت ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ نصر من اللہ و فتح قریب کو پڑھنے سے اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ انسان شکر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور جو شکر کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ مزید مالا مال ہو جاتا ہے۔ جو ناشکری کرتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ نے آخر میں الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی، 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 الحمدللہ یا ربی کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اور اللہ کا شکر کرنا ہے۔ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ شکر کرنے والوں کو دوست مانتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 11 بار پڑھ کر وظیفے کو مکمل کر لینا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو عام ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے تاکہ کسی ضرورت مند تک یہ ویڈیو جائے اور وہ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکے۔ آپ ایک بار ویڈیو کو لائک اور 3 افراد کو شیئر کرنے کے بعد یہ وظیفہ آسانی سے کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو آپ نے 7 دن تک جاری رکھنا ہے۔ کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مشکل ہو، 7 دن بغیر ناغہ کے یہ عمل کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اگر آپ
ناغا کر دیتے ہیں تو آپ کو یہ عمل دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔